السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک تھنگس ود گوری۔ جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لازمی لے لینا چاہیے، تو ہم تسمیہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنی ہر ایک نئی ویڈیو کے اندر کچھ نیا لے کر آتی ہوں، کبھی دعائیں، کبھی وظائف لے کر حاضر ہوتی ہوں۔ تو اس بار میں آپ کو بتاؤں گی کہ من اور سلوہ کیا ہے اور یہ کس قوم پر اتارا گیا اور کیوں اتارا گیا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اس کے برابر میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے وہ بھی دبا دیجئے، اس سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ من اور سلوہ۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام کی طرف ہجرت کرو، اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قوم سے آزاد کرانے کے لیے جنگ کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہونا پڑا تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا اور نہ ہی کوئی سائے دار جگہ، وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ، گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا۔ اس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من اور سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کا شہد ہی تھا جو روزانہ آسمان سے برف کی طرح برستا تھا، جبکہ سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں، یہ بھی آسمان سے نازل ہوتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی، اس کے علاوہ روزانہ پہنچتی، جمعے کو دگنی ڈبل آتی۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرنا۔ بنی اسرائیل نے حکم الہی کی نافرمانی کی اور ایک دن سے زیادہ کھانا جمع کیا تو وہ سڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت آنا بند ہو گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ گوشت سڑتا۔ معلوم ہوا کھانا خراب ہونا اور گوشت سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔